السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا موضوع ہے بس میں انجم، ستاروں کے محفل۔ بس میں انجم مطلب ستاروں کی محفل، یعنی یہ نظم جو ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کا لکھا ہوا نظم ہے۔ بس میں انجم ستاروں کی محفل، سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قباہ کو تشت افاق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ یعنی شاعر اقبال فرماتے ہیں کہ شام سیاہ قباہ مطلب سیاہ کپڑوں والا، یعنی سیاہ کپڑوں والا شام۔ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ سورج نے غروب ہوتے ہوئے کالے لباس والی رات کو افاق کے تھال کے لالے کے پھول اٹھا اٹھا کر پھینکے۔ سورج غروب ہوتے وقت جو افاق میں لالی پھیلی جاتی ہے، وہ کرنوں کی صورت میں شام کی سیاہی پر سنہری پھولوں کی طرح بکھر جاتی ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ سنہری کرنیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور شام سیاہ لباس پہنے اپنے پر پھیلانے لگتی ہے۔ پہنا دیا شفاق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شام کے وقت قدرت نے اپنے چاندی کے زیور، سورج کی چاندی جیسی سفید روشنی اتار دی، اور سونے کے زیور پہنے۔ یعنی سونے کے زیور پہننے سے مراد ہے سورج کے غروب ہوتے وقت مغرب میں آسمان کا سنہری رنگ سورج کی چاندی جیسی سفید روشنی کی جگہ غروب آفتاب کے وقت کی سنہری روشنی جو ہے پھیل جاتی ہے۔ محمل میں خاموشی کے لالے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے۔ عروس شب مطلب دلہن، رات کی دلہن، خاموشی مطلب خاموشی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ خاموشی کی کجاوے پر سوار ہو کر اندھیری رات آئی، اور اس رات کی دلہن نے جو ہار پہنے تھے ان میں پروئے ہوئے تمام موتی یعنی ستارے چمک اٹھے۔ یعنی اقبال کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگے، شام کے وقت آ گئے، تو کیا ہو گئے، تو رات کی اس دلہن نے جو ہار پہنے تھے ان میں پروئے تمام موتی یعنی ستارے چمک اٹھے۔ یعنی آسمان پر کیا ہو گیا، ستارے چمکنے لگے۔ جو ستارے وہ ستاروں کا چمک جو ہے دلہن کی موتی سے یہاں پہ تشبیہ دیا ہے۔ وہ دور رہنے والے ہنگامہ جہاں سے کہتا ہے کہ انسان اپنی زبان میں تارے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ رات کی دلہن کے موتی دنیا کے بکھرے سے دور رہنے والے وہ موتی ہیں جنہیں انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے۔ یہی میں نے پہلے آپ لوگوں کو کہا کہ شاعر جو ہے کس کو کہتے ہیں، دلہن کی موتی جو ہے مطلب آسمان پر جب رات ہو جاتے ہیں تو آسمان پر تارے چمکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ رات کی دلہن کی موتی دنیا کے بکھرے سے دور رہنے والی وہ موتی ہے جنہیں انسان کی زبان میں کیا کہتے ہیں، تارے کہتے ہیں۔ ماہوئے فلک پرورزی تھی انجمن فلک کی، عرش برین سے آئی آواز ایک ملک کی۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ ماہوئے فلک مطلب آسمانوں کا سب سے اونچا آسمان۔ اب انجمن فلک سے مطلب ستاروں کی انجمن فلک مطلب آسمان کی تارے۔ عرش برین سے ایک آواز، ملک مطلب فرشتہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ آسمان کی ساری محفل یعنی چاند اور تارے سب آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔
سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی۔ کیا کر رہے تھے؟ شاعر فرماتے ہیں کہ جب رات ہو گئی تو تارے چمکنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ تارے چمک رہے تھے تو کیا ہوا؟ تارے چمکنے میں مشغول ہو گئے تو اس وقت ایک آسمان کے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی، اے شب کے پاسبانو، اے آسمان کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں نشین تمہاری۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ مطلب آسمان کے اونچے طبقے سے ایک آواز آئے، آسمان کے اونچے طبقے سے ایک آواز آئے کہ آواز آ کر کہنے لگے، اے شب کے پاسبانو، شاعر وہ فرشتہ کہنے لگے، اے شب کے پاسبانو، اے آسمان کے تارو، تابندہ قوم گردوں نشین تمہاری۔ شاعر فرماتے کہ ایک فرشتے کی آواز آئی، جو تاروں سے مخاطب ہو رہی تھی کہ اے رات کے محافظوں، اے آسمان کے تاروں، تمہاری ساری قوم جو آسمان میں بسی ہے وہ تابناک اور درخشاں قوم ہے۔ چھیڑو سرود ایسا، جاگ اٹھے سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تاب جبین تمہاری۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال فرماتے کہ اے آسمان کے تارو، اے نغمہ یا گیت گانا شروع کرو، ایسا نغمہ یا گیت گانا شروع کرو جس سے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے جاگ اٹھے، اور وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کی رہبر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے جگانے پر جاگ اٹھ جائیں گے۔ آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائے اہل زمین تمہاری۔ یعنی یہ لوگ جو ہے، یہ زمین والے جو ہے کیا سمجھ، شاعر فرماتے ہیں شعر میں، اقبال فرماتے ہیں کہ اے رات کے پاسبان تارو، اے رات کے محافظ تارو، تمہیں زمین پر رہنے والے اپنی قسمتوں کے آئینے سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی قسمت کو تاروں کی گروش سے کیا کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ تمہاری صدا کو سن کر شاید عمل کریں گے۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بھری فضا سے، وسعت تھی آسمان کو معمور اس نوا سے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ فرشتے کی آواز سن کر تاروں بھری فضا سے خاموشی ختم ہو گئی اور آسمان کی وسعت میں یہ آواز جادو جگانے لگی۔ حسن ازل سے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ اب شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں فرماتے ہیں کہ تاروں کی خوبصورتی میں قدرت کا سارا حسن اس طرح منعکس ہوتا ہے، جس طرح کیا ہوتا ہے، پھول خوبصورتی شبنم کے آئینے میں، جس طرح پھول جو ہے خوبصورتی شبنم کے آئینے میں منعکس ہوتے ہیں، اسی طرح تارے جو ہے قدرت کا سارا حسن اس تاروں میں کیا ہوتا ہے، منعکس ہوتا ہے۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اب شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں فرماتے ہیں کہ تاروں نے جواب دیا کہ قوموں کی زندگی میں سب سے مشکل اور دشوار بات یہی ہے کہ وہ نئے قوانین یعنی تبدیلیوں سے ڈرتے۔ اب شاعر جو ہے اس فرشتے کو، اب یہ تارے جو ہے فرشتوں کو کیا کرنے لگے، جواب دینے لگے، فرشتے کی باتوں کا جواب دینے لگے کہ یہ قوم جو ہے، یہ قوموں کی زندگی سب سے مشکل اور دشوار بات یہی ہے، مطلب اس قوم کی زندگی کا سب سے دشوار بات اور مشکل بات یہی ہے کہ وہ نئے قوانین یعنی تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں اور پرانی روایتوں اور طور طریقوں پر اڑے رہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ تارے جو ہے فرشتے سے کہنے لگے کہ یہ قوم جو اس زمانے کا قوم ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا مشکل اور دشوار بات یہی ہے کہ وہ نئے قوانین یعنی نئے قانون سے، نئے تبدیلیوں سے کیا ہو جاتے، ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ پرانے روایتوں اور طور طریقوں پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام، ایسا قومیں کچل گئی ہے جس کی روا روی ہے۔
اب شاعر فرماتے ہیں اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ تاروں نے مزید کہا، یعنی تاروں نے اس اور کہا کہ زندگی کا قافلہ اتنا تیز رفتار ہے کہ اس تیز بہاؤ یعنی دوڑ دھوپ میں قومیں روندی اور کچلی گئی ہے۔ گویا جو قومیں غفلت کی نیند میں مست رہے اور جنہوں نے وقت کی قیمت کو نہیں پہچانا وہ قومیں مٹ کر رہیں گی، یعنی رہ گئی۔ یعنی یہ جو ہے تارے کہنے لگے کہ جو قوم جو ہے کیا ہو جائیں گے اس تیز رفتار میں، اس مطلب ترقی کے تیز رفتار میں، اگر یہ لوگ جو ہے یہ قوم روندی اور کچلی گئی ہے۔ گویا یہ جو قوم غفلت کی نیند میں مست رہیں گے اور جنہوں نے وقت کی قیمت کو نہیں پہچانا وہ قومیں جو ہے مٹ کر رہیں گے۔ آنکھوں سے ہیں ہمارے غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ ہزاروں تارے ایسے بھی ہیں جنہیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ تاروں کی برادری میں شامل ہے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اس میں تارے جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ہزاروں ایسے تارے بھی ہیں جو آپ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جو لوگ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ تارے جو ہے ہماری برادری میں برابر شامل ہے۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ تارے فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں کہ جو زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں شاید یہ ایک عمر میں بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے جو بات ہم نے تھوڑی سی زندگی میں سمجھی ہے۔ یعنی یہ تارے جو ہے فرشتے کو کہتا ہے کہ فرشتے کو جواب دیتا ہے کہ جو زمین پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو وہ شاید ایک عمر میں بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے جو ہم آسمان پر رہنے والے تارے ہم تھوڑی سی زندگی میں سمجھ گئے، یہ لوگ ایک عمر میں بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہے جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اب شاعر فرماتے ہیں کہ آخری شعر میں شاعر فرماتے تاروں نے فرشتے کی آواز کے جواب میں کہا کہ کائنات کا سارا نظام اتحاد و اتفاق پر مبنی ہے۔ اس دنیا میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد متحد اور منظم رہ کر تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلے۔ یعنی اس میں تارے جو ہے فرشتوں کو جواب دے کر کہتے ہیں فرشتے کو کہ یہ کائنات جو ہے یہ کائنات کا سارا نظام جو ہے کس پر ہے؟ اتحاد اور اتفاق پر، یعنی ایک یکتا پر مبنی ہے۔ اس دنیا میں وہی قوم کامیاب ہے جس کے افراد جس کے لوگ جو ہے متحد ہو اور منظم رہ کر یعنی ایک ہو کر رہیں گے، اتحاد ہو کر تیز رفتار زندگی سے قدم ملا کر چلیں گے، وہی قوم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔